پی ٹی آئی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، قوم کو بلیک میل مت کرو، اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے انتخابات سے دور رہیں، فضل الرحمان کا تہلکہ خیز بیان۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر عام انتخابات کو مسترد کرتے ہوئے ملک میں نئے شفاف اور منصفانہ انتخابات کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خفیہ ادارے انتخابات سے دور رہیں، کوئی مداخلت نہ کریں، قوم کو ووٹ کا حق دیا جائے، ریاست کب عوام کا احساس کرے گی؟ کیا امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پاکستان کی سفارتی ناکامی نہیں ہے؟ لہٰذا ریاست کو اپنی پالیسیوں پر غور کرنا ہوگا۔ تحریک انصاف مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، خواجہ آصف کے بیان کا انداز افغانستان کے معاملے پر قوم کو بلیک میل مت کرو، عزم استحکام آپریشن پر اداروں میں یکسوئی نہیں، آج تک جتنے بھی آپریشن ہوئے اس کے بعد دہشت گردی 10 گنا کیوں بڑھ گئی ہے؟ مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کے 2 روزہ اجلاس کے بعد اتوار کو یہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف تحریک جاری رکھیں گے، تمام ادارے اپنے دائرہ کار میں رہیں، سیاسی معاملات میں مداخلت فوج کے حلف کے منافی ہے جسے ہم تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی قیادت میں یکسوئی کی کمی ہے، پی ٹی آئی قائد کی طرف سے وفود بات تو کرتے ہیں مگر ابھی تک کوئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کے بیانات جے یو آئی کے ساتھ نہ چلنے کی بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل ابہام کو دور کرے، ہم مشترکہ اہداف اور مذاکرات سے انکار نہیں کرتے۔ جمعیت علماء اسلام پاک چائنا تعلقات کو مستحکم دیکھنا چاہتی ہے، تاہم حکومت سرمایہ کاری کے لیے چائنا کا اعتماد بحال نہیں کر سکی۔ کہا گیا کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر حملے کریں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم نے افغانستان پر امریکیوں کو حملے کی اجازت دی اور امریکی جہازوں کو بمباری کی اجازت دی۔ جب پاکستان میں دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر سکے تو افغانستان کے معاملے پر قوم کو بلیک میل مت کرو۔ خواجہ آصف کے بیان کا انداز پاک افغان تعلقات بہتر ہونے کی علامت نہیں، جہاں ایسی جنگی ترتیب کے نتیجے میں فیصلے ہوں گے تو پھر اسی طرح ہوگا، ایسے فیصلوں سے پھر خطے میں کوئی ہمارا دوست نہیں رہے گا، نہ ہماری آنکھیں کھلی ہیں اور نہ ہی ہمارے دل کی آنکھیں کھلی ہیں۔